اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ نبی جن کو زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا، جن کو ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور آپ کتنی دیر تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر سے اس آزمائش کو دور کر دیا، اور آپ کتنے دن کے بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ دنیا فانی ہے آفیشیل کے پیارے دوستو، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے اس عجیب و غریب واقعے پر نظر ڈالیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مبارک دعا کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جسے پڑھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا، اور اسی دعا کے طفیل اللہ تعالیٰ نے آپ پر سے اس آزمائش کو دور کر دیا، اور اس دعا کو جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر سے اس کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ میرے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی گزرے ہیں، اور آپ کے والد گرامی کا نام متی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ یاد رہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے عراق کے ایک شہر نینوا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو آپ کی عمر 28 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اہل نینوا کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا، اور اسی طرح گناہوں اور برائیوں میں مبتلا رہے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بلاتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی منع کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کافی عرصے تک دعوت اسلام دیتے رہے، لیکن وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئی اور گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ اہل نینوا کی اس مسلسل مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ان نافرمانیوں کو دیکھ کر بہت ہی ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں ان کے لیے عذاب الہی کی دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قوم کے لیے بددعا کر کے اس بستی سے جیسے ہی باہر نکلے تو دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیز ہوائیں چلنے لگی، اور ان تیز ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ ان ہواؤں کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کا بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔
جب تک اس غلام کو اس کشتی سے نہ نکالا جائے گا تب تک یہ مصیبت ہمارے سر سے نہیں ٹلے گی۔ ملاحوں و مسافروں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے وہاں سے چلا آیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، اس لیے یہ آثار نمودار ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہ میری آزمائش ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں و مسافروں سے فرمایا کہ میں ہوں وہ بھاگا ہوا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے، لہٰذا مجھے اس کشتی سے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ لیکن اس کشتی میں سوار مسافر آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کی شفقت اور محبت اور آپ کے اخلاق سے بہت ہی متاثر تھے اور آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو کشتی سے پھینکنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کی جائے اور جس کا نام قرہ میں نکلے گا اس کو کشتی سے نکال دیا جائے گا۔ اس قرآن اندازی میں پہلی دفعہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ آپ کا نام نکلنے کے بعد بھی مسافر اس بات پر حق بات نہ ہوئے کہ آپ کو کشتی سے نکالا جائے۔ دوسری تیسری دفعہ بھی قرآن اندازی کی گئی، لیکن ہر دفعہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا۔ چنانچہ ملاح اور مسافر حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت ہی بڑی مچھلی نے نگل لیا اور اپنے پیٹ میں بہت ادب و احترام سے محفوظ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے اور 40 دن کے اندر اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کی پیش گوئی کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آنے والے عذاب کی جو پیش گوئی کی تھی، ان کی قوم کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر وہ لوگ بہت ہی پریشان ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے ایک سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا کو قبول فرما کر اس عذاب کو ٹال دیا۔ دنیا فانی ہے آفیشل کے پیارے دوستو، یہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ تھے اور زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحی آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کے آنے پر نادم تھے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ درد بھری دعا سنی تو اسے قبول فرما لیا
اور حضرت یونس علیہ السلام سے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے ڈال دے۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو آپ بڑی ہی کمزور حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک بیل کا درخت اگایا۔ اس بیل کے طفیل آپ کی حالت کافی بہتر ہوئی اور آپ نے اس کے سائے کے نیچے ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد اس بیل میں کیڑا لگ گیا جس کی وجہ سے وہ بیل سوکھنے لگی اور یہ سب ماجرا دیکھ کر آپ بہت ہی اداس ہوئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت ہی محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ایک وحی اتری اور حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حضرت یونس علیہ السلام، آپ کو ایک بیل کے سوکھنے پر بہت دکھ ہوا جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت ایک بار نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ لا تعداد پرندوں اور حیوانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی؟ کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے مہربان ہو؟ اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی وہاں سے چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کی جانب بددعا کر کے نفرت سے وہاں سے چلا آئے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ وہ اہل نینوا جائیں اور وہاں رہنے والے مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کریں۔